بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو ریزوڈیکس 60 mg کیپسول کا مکمل ریویو دوں گا، جو معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن، ہارٹ برن، گیسٹرک السر، پیپٹک السر، ایچ پیلوری، متلی اور الٹی کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے۔ ریزوڈیکس کیپسول کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس کے کاؤنٹر انڈیکیشن کیا ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویور، سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں۔ ویورز، بات کرتے ہیں ریزوڈیکس کیپسول کی پیکیجنگ کی۔ اس کے ایک پیک میں 30 کیپسول ہوتے ہیں اور ایک کیپسول کی قیمت 60 روپے ہے۔ یہ گیٹس فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے، جو کسی بھی میڈیکل اسٹور اور فارمیسی اسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ریزوڈیکس کیپسول کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن میں ڈیکس لینزو پیرازول 60 mg ہوتا ہے اور یہ 30 mg کی اسٹرینتھ میں بھی دستیاب ہوتی ہے، جو معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے اور معدے کے تمام مسائل کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ریزوڈیکس کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی۔ تو ریزوڈیکس کیپسول دن میں ایک کیپسول 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام استعمال کر سکتے ہیں۔ کیپسول کو کھانا کھانے سے 20 منٹ پہلے استعمال کریں تو آپ کو افیکٹو رزلٹ ملیں گے، یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ریزوڈیکس کیپسول کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ ریزوڈیکس کیپسول میں ڈیکس لینزو پیرازول ہوتا ہے، جو معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ سینے پہ جلن ہوتی ہے یا ہارٹ برن ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ گیسٹرک السر اور پیپٹک السر کے لیے ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ ایچ پیلوری ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جلن اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ پیپٹک السر کے لیے بھی ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ جرد، جس کو گیسٹرو ایسوفیگس ریفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد معدے میں جو ایسڈ بنتا ہے وہ خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے، سینے پہ جلن ہوتی ہے، ہارٹ برن ہوتا ہے، کھٹے میٹھے ڈکار آتے ہیں۔ تو ان تمام کنڈیشن میں ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم، آنتوں کا چڑچڑاپن ہوتا ہے جس کی وجہ سے معدے اور پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں بھی ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو متلی یا الٹی ہوتی ہے یا دل خراب ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں بھی ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ بھوک کم لگتی ہے تو بھوک میں اضافے کے لیے ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بد ہضمی ہے، خوراک اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوتی، تو اس کنڈیشن میں بھی ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اپھارا پن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ریزوڈیکس کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں تو اسپائسی فوڈ کھانے کے فوراً بعد ریزوڈیکس کیپسول کا استعمال ضرور کریں تاکہ معدے میں زیادہ تیزابیت پیدا نہ ہو۔ ان شارٹ، ریزوڈیکس کیپسول معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن، ہارٹ برن، گیسٹرک السر، پیپٹک السر، ایچ پیلوری، متلی اور الٹی کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ریزوڈیکس کیپسول کے نقصانات کی۔ تو ریزوڈیکس کیپسول کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، یہ سیف ٹو یوز ہے، مگر اوور ڈوز لینے سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نیوزیا ہو سکتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ریزوڈیکس کیپسول کے کاؤنٹر انڈیکیشن کی۔ تو ہائپر سینسٹیویٹی والے لوگ ریزوڈیکس کیپسول کا استعمال نہ کریں۔ پریگننٹ خواتین اور بریسٹ فیڈنگ خواتین ریزوڈیکس کیپسول کا استعمال صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کریں۔ جگر کے امراض والے فرد بھی ریزوڈیکس کیپسول کا استعمال نہ کریں، اور چھوٹے بچے جن کی عمر 12 سال سے کم ہے، ان کو ریزوڈیکس کیپسول کا استعمال نہ کروائیں۔ ویورز، یہ تھا ریزوڈیکس کیپسول کا مکمل ریویو۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔